بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار العياذ بالله ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً امام اکرم، ہادی عالم، شافی محشر، ساقی کوثر محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر. معزز سامعین کرام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو گمراہی، ضلالت، شرک اور کفر کے اندھیروں سے نکال کر قرآن و سنت جیسے منور اور روشن راستے پر لایا ہے. ورنہ زندگی میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ اپنی ہی عبادتوں میں، اپنی ہی من مانی زندگیوں میں مصروف ہیں. انہیں دین کی، اسلام کی یا دین سے لگاؤ کی کوئی فکر نہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ دنیا داری کے پیچھے ہی پڑ کر رہ جاتے ہیں، اور اسی کے اندر لوگ عبادتیں چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں. اس میں کچھ وجوہات. سب سے پہلی وجہ یہ جان لیجئے کہ کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز بیٹھ چکی ہے، ان کے ذہنوں میں یہ چیز بالکل ہی جم چکی ہے، ہم تو گنہگار ہیں، ہم تو گنہگار ہیں. جوانی سے نمازیں چھوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، کبھی نمازیں پڑھی ہی نہیں، کبھی عبادت کی ہی نہیں. اب کہاں اللہ سننے والا ہے؟ اب کریں گے تو کیا بنے گا؟ اب عبادت کریں گے تو کہاں اللہ سننے والا ہے؟ جوان گنہگار کا زمانے سے گنہگار ہے. اور یہی لوگ اپنے نعرہ بھرتے رہتے ہیں اور یہی آوازہ بلند کرتے رہتے ہیں کہ ہم تو گنہگار ہیں، اللہ ہماری نہیں سنے گا، اللہ ہماری پکار کو نہیں سنے گا. اکثر ایک بات سمجھانے کے لیے بتاتا ہوں، وہ یہ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کی
پکار کو سن کر شیطان کو بھی مہلت دے دی، تو مجھے تو نہیں لگتا کہ ہم اور آپ شیطان ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کی دعا سن سکتا ہے جبکہ اس نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ نہیں کیا تھا، ابلیس کی دعا سن سکتا ہے جبکہ اس نے رب کو کہا تھا کہ اللہ میں زیادہ ہوں، آدم کم ہے، مجھ سے چھوٹے ہیں، عزت کے لحاظ سے میری بلندی زیادہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نے نافرمانی کی تھی، لیکن اس نے مانگا بھی رب سے مہلت دیا کہ نہیں؟ اللہ نے وقت ملا تھا یا نہیں ملا تھا؟ قیامت تک کا وقت اللہ نے اس کو دے دیا۔ اب سوچنے والی یہاں پر بات یہ ہے، اگر آیا ہم ابلیس سے بھی گئے گزرے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے آپ یہ الفاظ کہیے کہ اللہ ہماری نہیں سنتا۔ اگر ابلیس سے گئے گزرے نہیں ہیں تو یاد رکھیے گا کہ اللہ سنتا ہے، اللہ سننے والا ہے۔ اور ہماری اور آپ کی زندگیوں کے اندر جس چیز سے اللہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے وہ ہے ہماری نمازیں، وہ ہے ہماری دعائیں، اور خصوصاً ہمارے یہ 5 وقت کی فرض نمازیں۔ انسان نماز جب پڑھتا ہے پوری نماز میں انسان دعا کرتا ہے، ایک مسلمان پوری کی پوری نماز میں دعا کرتے رہتا ہے، اور جب نماز میں اللہ سے دعائیں کرتا ہے نا، اللہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے، بندہ اس کے سامنے سجدہ کر دیا، بندہ اس کے سامنے رکوع کر رہا ہے، بندے کے پاس وقت نہیں تھا، وقت نکال کر آیا، نماز پڑھ رہا ہے، بندے کے پاس بہت سارے مسائل تھے، چل نہیں پا رہا ہے، لیکن بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے خاطر۔ اللہ کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اور ہماری اور آپ کی زندگی میں کیا ہے؟ سمجھانے کو بیٹھا دیں مسلمانوں کو کہ نمازی بن جاؤ آپ۔ قرآن کہہ رہا ہے اقیموا الصلاۃ، قرآن کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ تمہیں نماز جو ہے فحش اور بری چیزوں سے روکتا ہے۔ جب سمجھانے بیٹھے کہ نمازی بن جاؤ، کیوں ایسے اپنی دنیاوی معاملات میں پڑھ کر نماز کو چھوڑ رہے ہو؟ تو کہتے ہیں مول صاحب ٹائم نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ کیا نہیں ہے؟ وقت نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ کس چیز کا وقت نہیں ہے؟ نہیں، وہ جاب پہ جاتا ہوں نا، ٹائم نہیں ملتا۔ کس چیز کا وقت نہیں ہے؟ وہ گراہک زیادہ آ گیا تھا دکان پہ، اگر دکان بند کر کے آ جاؤں گا، وہ آنے والے لوگ، خرید و سامان خریدنے والے لوگ، جس کو بیچ رہا ہوں وہ ناراض ہو جائیں گے، 2 دن میں میری دکان بند ہو جائے گی، میرا جو گراہک ہے وہ بازو والے کے پاس چلا جائے گا۔ اگر میں کاروبار میں ایسے جو ہے کیا کہتے ہیں وقت نکالوں تو میرا گراہک ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! دنیا داری اتنی پیاری ہے، اتنی پیاری ہے کہ چند پیسوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو قربان کر دے۔ چند روپیوں کے لیے، دنیا کے لیے ہم بک چکے ہیں۔ اور یہی لوگ، یہی مسلمان، یہی قوم، انہی سے پوچھو 10ویں 12ویں انٹر اور نہ جانے اس کے بعد BA MA، جب ایگزام کا وقت آتا ہے اور ایگزام ختم ہو جاتا ہے نا، تو یہی تہجد گزار بن جاتے ہیں۔ یہی ہمارے نوجوان ہیں نہ 5 وقت کے نمازی۔ میں دیکھا ہوں وہ بچے جو کبھی فجر میں نہیں آیا کرتے تھے، فجر میں نماز پڑھنے آتے تھے۔ بھائی کیوں؟ بول صاحب 10th کا رزلٹ آنے والا ہے۔ اللہ اکبر! جو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں غائب رہا کرتے تھے، 10th کا رزلٹ آنے والا ہے نا، آ کر مول صاحب دعا کیجئے، 10th کا رزلٹ آنے والا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سب دے دے، یہی لوگ آتے ہیں، مول صاحب دعا کیجئے، کاروبار ٹھپ پڑ چکا ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، ایک گراہک نہیں آتا دکان پہ۔ دعا ہو گئی، کاروبار بھی بڑھ گیا، اللہ اکبر کی اب صدا بلند ہو رہی ہے، رب کو بھول چکے ہیں۔ یہی لوگ آتے ہیں، یہی رب سے مانگتے ہیں اللہ یہ جاب مجھے مل جانی چاہیے، مجھے فلاں جگہ جاب مل گئی تو بس میری لائف ایک دم سکون کی ہے، وہاں اگر میری جاب مل گئی پوری زندگی آرام سے کھا پی سکتا ہوں۔
اللہ مجھے وہ جاب چاہیے. دعائیں چلتی ہیں, ماں دعا کر رہی ہے, باپ دعا کر رہا ہے, بیٹا دعا کر رہا ہے, وہاں جاب پر پہنچا, انٹرویو کے لیے پہنچا, وہاں بیٹھ کر دعائیں کر رہا ہے وہ اللہ سے, اللہ جاب مل جائے. اب جاب میں بیٹھا ہوا ہے اور جاب اس کو مل بھی چکی ہے, وہاں پر اپنے ڈیسک پر بیٹھا ہوا ہے, اللہ اکبر کی آواز بلند ہو رہی ہے, گھڑی میں وقت بتا رہا ہے زہر کا وقت ہو چکا ہے, اٹھو نماز پڑھ لو. لنچ کے وقت کھانے کے لیے وقت مل جائے گا, لیکن نماز, اللہ اکبر, اسی رب سے مانگا سب, اسی رب سے سب مانگا. دکان پر لوگ نہیں آتے تھے, دکان نہیں چل رہی تھی, رب سے مانگا. نوکری نہیں لگ رہی تھی, رب سے مانگا. بچے پیدا نہیں ہو رہے تھے, رب سے مانگا. زندگی خراب ہو چکی تھی, رب سے مانگا. امتحانات میں کامیابی نہیں مل رہی تھی, رب سے مانگا. سب اللہ نے دیا, سب اللہ نے نوازا. اللہ نے کہا میرے بندے اب اذان ہو رہی ہے, مؤذن حی علی الصلاۃ کہہ رہا ہے, نماز کو آ جا. اب وہاں وقت نہیں ہے اس کے پاس, اب وقت نہیں ہے. اب کیا اب کاروبار ہے, اب تو جاب مل چکی ہے, جاب میں ٹائم نہیں مل رہا. اللہ اکبر, سوچنے والی بات ہے, سوچنے والی, سمجھنے والی بات ہے کہ ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں. کیا دنیا کے اندر ہمیں بھیجا گیا کھائیں پیئیں مزے اڑائیں؟ دنیا کے اندر اسی لیے ہے کھاؤ پیو مزے سے عائش کرو, اور جب وقت مل جائے داڑھی کے بال سفید ہو جائیں تب نمازی بن جانا. اس سے پہلے ضرورت کیا ہے؟ اس لیے بھیجا گیا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. تمہیں دنیا میں بھیجے جانے کا پہلا مقصد عبادت ہے. اس کے بعد اس عبادت کے لیے زندہ رہنے اور عبادت میں کوئی کمی نہ آ جائے اس کے لیے تم دوسرا اپنا کاروبار کرو. پہلا مقصد عبادت ہے, پہلا مقصد دنیا نہیں. لیکن ہماری زندگی اس سے کوسوں دور ہو چکی ہے. ہمیں دنیا کی بڑی فکر, اور ہمارے اسلاف کی زندگی کا ایک واقعہ یاد آتا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے عاصم بن عبداللہ بن عمر. ذرا غور سے سنیے گا, ان کو دنیا سے کتنی محبت تھی اور آخرت سے کتنی محبت تھی, سمجھ میں آ جائے گی بات. کیسے عبادت گزار تھے اور آج ہم کیسے ہیں یہ سمجھ میں آ جائے گی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عاصم بن عبداللہ بن عمر, وہ مکہ کے اندر طواف کر رہے تھے. چپل اتاری ہوئی تھی, ہاتھ میں چپل تھی, کپڑوں پر بیبند لگے ہوئے تھے, سر پر ایک معمولی سی ٹوپی تھی. یہ سمجھ لیں کہ 1 2 3 جو ہے درہم کے جو ہے کپڑے پہنے ہوئے تھے, بس کوئی زیادہ مہنگے کپڑے نہیں تھے. بادشاہ اسی موقع پر اتفاق سے آ چکا تھا, وہ بھی جو ہے عمرہ کرنے کے لیے. جب اس نے دیکھا ان کو چپل ہاتھ میں لیے ہوئے کعبہ کا طواف کر رہے ہیں, بالکل سیدھی سادھی زندگی, اور کون تھے وہ, کس کے پوترے جانتے ہو؟ ایک وقت کا جو خلیفہ گزرا ہے, اور وہ کوئی چھوٹا موٹا خلیفہ نہیں گزرا تھا, تقریباً آدھی دنیا کا خلیفہ گزرا تھا. وہ آدھی دنیا پر حکمرانی تھی اس کی, وہ خلیفہ گزرا تھا. یہ ان کے پوتے تھے, ان کی زندگی ایسی چل رہی تھی. ہاتھ میں چپل لیے ہوئے, کپڑے پھٹے پرانے تھے. بادشاہ سے رہا نہ گیا, اس کے پاس پہنچا. بادشاہ ان کے پاس پہنچے, ان سے پوچھا, کہا سلنی, مجھ سے آپ مانگیے, کیا چاہیے آپ کو. اللہ اکبر. ہم سے بادشاہ اگر آج آ کر جو ہے صرف کیا کہتے, چیف منسٹر آ کر ہم سے کہتے کیا چاہیے آپ کو, کیا خیال ہے, کیا چاہیے آپ کو, بس آپ حکم دیجیے آپ کو یہ مل جائے گا. کتنی بڑی لسٹ بنے گی, سوچ سے پڑ جائیں گے کیا کیا نہ لوں. بازو والی زمین بھی, وہ والی زمین بھی, یہ والی بھی زمین بھی, اچھا وہ مال بھی خرید لیں گے, کیا کیا نہیں, اچھا وہ گاڑی بھی لینی تھی, BMW بھی لے لیں گے, مرسڈیز بھی لے لیں گے. ہاں, اگر چیف منسٹر آ کر پوچھ لے, وہ تو بادشاہ تھا. وہ بادشاہ نے کہا کیا چاہیے آپ کو, سلنی, سوال کرو. انہوں نے کہا کہ رب کے گھر میں کھڑے ہو کر شرم آتی ہے کسی اور سے سوال کرو. کیا جواب دیا تھا؟
رب کے گھر میں کھڑے ہو کر مجھے شرم آتی ہے، کسی اور سے مانگو۔ وہ بادشاہ تھا۔ بادشاہوں کا غصہ اور بادشاہوں کا غرور کچھ عجیب سا ہوتا ہے۔ ان میں جو ہے کیا، کوئی انہیں نہ کہہ دے انہیں پسند ہی نہیں رہتا، انہیں نہ سننے کی عادت نہیں رہتی۔ وہ کیا حدود حرم سے جس کام کے لیے آیا تھا وہ کیا، حدود حرم سے باہر نکل گیا، مکہ سے باہر، کعبہ سے باہر نکل گیا۔ جو باہر نکل گیا، یہ جانے لگے تو راستے پر بادشاہ نے ان کو پھر روک لیا، کہا اب تو انک قد خرجت من بیت اللہ، اب تو اللہ کے گھر سے نکل چکے ہو، اب تو اللہ کے گھر میں نہیں ہو نا، سوال کرو، اب تو مانگ لو مجھ سے، میں تمہیں دوں گا۔ انہوں نے کہا کیا مانگوں آپ سے، من حوائج الدنیا ام من حوائج الاخرہ، آپ کیا دیں گے؟ بادشاہ سے پوچھا انہوں نے، کہا آپ دیں گے کیا مجھے، دنیا آپ سے مانگوں یا آخرت آپ سے مانگوں؟ انہوں نے کہا دیکھو آخرت تو دینا میرے ہاتھ میں نہیں، لیکن دنیا میں جو مانگنا چاہتے ہو تم مانگ لو، تمہیں دے دوں گا۔ انہوں نے کہا ما سألت الدنیا من یملکها فکیف اسألها من لا یملکها، دنیا تو میں نے اس سے نہیں مانگی جو دنیا کا حقیقی بادشاہ ہے، اس سے کیسے مانگوں جو دنیا کا بادشاہ ہی نہیں۔ یہ زندگی تھی ان کی، یہ زندگی تھی ان کی، یہ وتیرہ تھا ان کا، یہ انداز تھا ان کا، جس کی وجہ سے اسلام ہم تک ایسے پہنچا، اسلام ہم تک ایسے پہنچا۔ آج مسلمان ہونے پر ہمیں فخر ہے، آج مسلمان ہوتے ہوئے سینہ تان کر کہتے ہیں مسلم قوم ہوں، مسلم قوم کا بچہ ہوں، مسلم قوم کا جوان ہوں، مسلم قوم کا بوڑھا ہوں، سینہ تان کر نماز کے لیے آ رہے ہیں، اللہ اکبر کی صدائیں ہماری جو ہے آج اسی مساجد کے میناروں سے بلند ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ آج کے نوجوانوں، آج کے ان لوگوں کی دین نہیں ہے، اس دور کے ان صحابہ کرام کی، ان اسلاف کی دین ہے، جس کی وجہ سے آج اسلام ہم تک ایسے پہنچا ہے، آج اسلام ہم تک ایسے پہنچا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کا مسلمان اس اسلام کی حفاظت نہیں کر پا رہا، اسے نمازوں کی کوئی فکر نہیں ہے۔ کیا کریں گے نماز پڑھ کر؟ کیا ملے گا نماز پڑھنے سے؟ کیا ہوگا؟ افسوس کی بات ہے۔ اور کیسے کتنے ایسے مسلمان ہیں، کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کو اگر آپ روزانہ کے طور پر کہیں پر وہ رہتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، روزانہ کے طور پر آپ ان کو کہیں آئیے نماز کا وقت ہو چکا ہے، 3 دن آپ کہیے، چوتھے دن آپ کو دور سے وہ دیکھ کر گاڑی چالو کر کے بھاگ جائے گا۔ کون مسلمان بھاگ رہا ہے؟ وہ اللہ اکبر۔ اتنی دشمنی ہمیں اسلام سے ہے، اتنی نفرت اسلام سے ہمیں، اتنی نفرت۔ ایسے واقعات بھی سن چکا ہوں، سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں کہ کئی ایسی مساجد تھیں کہ جہاں کے جو ہے لوگ یا مؤذن یا جہاں کے کوئی افراد آتے جاتے دروازے پر دستک دے کے پڑوسی کو بھی اٹھا کر لا لیتے تھے کہ چلو بھائی پڑوسی بھی آ جائیں گے، پڑوسی بھی نماز پڑھنے کے لیے۔ ایک صاحب گئے، دروازے پر دستک دی، اندر سے وہ غصے میں باہر آگ بگولا ہو کر، رات کے موقع پر، فجر کے موقع پر میری نیند خراب کر دی تم نے۔ اللہ اکبر۔ نیند کی فکر ہے، نیند کی فکر ہے۔ اور پھر یہی لوگ ہوتے ہیں آ کر مسئلے پوچھتے، مول صاحب وہ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کو کیسے کاٹا جا رہا ہے، مسلمانوں کو کیسے مارا جا رہا ہے، دیکھ رہے ہیں ہماری مسجدوں کو گرایا جا رہا ہے، ہماری مسجدوں کو توڑ کر زمین بوس کر دیا جا رہا ہے، آپ کو کچھ کہتے کیوں نہیں؟ آپ لوگ بولتے کیوں نہیں؟ سمجھاتے کیوں نہیں؟ اور مسجدوں میں نمازی رہیں گے تو مسجد ٹوٹنے کی جگہ بچی رہے گی۔ اگر مسجدوں کو تم ویران کر کے چھوڑ کر چلے جاؤ گے تو کیا خیال ہے مسجد ایسے ہی کھڑی رہے گی؟ بولو۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف مسجد آزاد کریں گے، مسجد کہیں ٹوٹنے والی ہے، پہنچ گئے، مسجد نہیں ٹوٹنی چاہیے، مسجد کوئی غیر مسلم توڑ رہا ہے، پہنچ گئے، میں نہیں توڑنے دیں گے، جان کی قربانی دینے کے لیے تیار۔ او عقل مندو، اللہ کے بندو، اگر تم نمازی بن جاتے تو کسی غیر مسلم میں اتنی طاقت ہی نہیں تھی کہ وہ مسجد کی طرف آنا تو دور کی بات ہے، نظر اٹھا کر بھی، گندی نظر اٹھا کر بھی مسجد کو دیکھ سکتا۔ نماز ہی نہیں بنے تم، نماز ہی نہیں پڑھتے تم، نماز ادا ہی نہیں کرتے تم،
اور پھر کہتے ہو کہ نہیں ہماری مساجدیں محفوظ نہیں ہیں, ہمارے مدرسے محفوظ نہیں. پیارے دوستو, زندگیوں کے اندر انقلاب برپا کیجیے, زندگیوں کے اندر اپنے تبدیلی برپا کیجیے. اگر تبدیلی نہیں بناؤ گے نا, آنے والی نسل ہم سے زیادہ خراب رہے گی, آنے والی نسل ہم سے زیادہ خراب رہے گی. اگر آج اپنی اولاد کو اور اپنے آپ کو ہم نمازی نہیں بنائیں گے, آنے والی نسل اور بدتر رہے گی, اور پھر یہ مساجد نہ جانے کب کون آ کر توڑ جائے. یہ ہماری اپنی کوتاہی ہے, یہ ہماری اپنی غلطی ہے. کئی مسجدیں ٹوٹتی ہیں نا, تو مجھے غصہ جو ہے ان غیر مسلموں سے زیادہ ان مسلمانوں پر آتا ہے, ان بے غیرت مسلمانوں پر آتا ہے جو صرف چیختے اور چلاتے ہیں اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں آتے. مجھے تکلیف اس پہ نہیں ہوتی, تکلیف اس سے ہوتی ہے کہ جو چیختے اور چلاتے رہتے ہیں لیکن مساجد میں نماز ادا کرنے کے جب باری آتی ہے سارے بھاگ جاتے ہیں. جمعے کے وقت بس, اور اس میں بھی کئی ایسے لوگ, اللہ محفوظ, اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور مجھے معاف کیجئے گا, باتیں بری لگے تو معافی چاہتا ہوں, لیکن جمعے کے موقع پر بھی بعض لوگ ٹائم لگا کر حساب لگا کر بیٹھے رہتے. 1:10 کو جمعے کا خطبہ ختم ہوگا, 1 بجے مسجد میں داخل ہونا ہے. صحیح ہے نہیں؟ 1:10 کو اگر مسجد میں جمعے کا خطبہ ختم ہونے والا ہے, 1 بجے مسجد میں آنا ہے تاکہ ذرا جلدی نماز پڑھ کے نکل جائیں. کئی ایسے ہوتے ہیں جو بس ٹائم ہوتے ہی مسجد میں داخل ہوتے ہیں, نماز پڑھی چلے گئے, جمعے کا حق بھی ادا نہیں. کیا کر رہے ہیں اپنی زندگی کے اندر, کہاں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں؟ اور پھر یہی نوجوان اپنے جوش کو دکھلاتے ہیں. اور میں کہتا ہوں یہ جائز جوش ہے, آپ کو اسلام سے محبت ہے, کوئی اسلام کے خلاف کچھ کہے آپ کو غصہ آ جائے, ضروری ہے. لیکن کیا ایک کچھ نوجوان بچے ایک جمعے کے خطبے کے بعد میرے پاس آئے, وہ کہتے ہیں کہ شیخ صاحب کہ اب تو جہاد کا حکم ہو گیا ہے نا, اب تو جہاد کرنی ہے نا. میں نے کہا بے شک کرنی ہے, بے شک کرنی ہے. میں نے ان سے پوچھا میرے بھائی آپ نے ابھی آج کی فجر کی نماز پڑھی ہے نہیں؟ سینے پر ہاتھ رکھ کر سچ بولیے گا, جھوٹ مت بولنا, سچ بولیے گا, فجر کی نماز پڑھی ہے نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا تو جہاد پہلے اپنے نفس سے کر کے جیتو. وہ قوم جو اپنی نیند قربان نہیں کر سکتی اللہ کے لیے, وہ اللہ کے لیے کبھی اپنی گردن نہیں کٹا سکتی. یاد رکھیے گا یہ بات. اگر تمہاری نیند قربان رب کے خاطر نہیں ہو رہا ہے نا, تو سینے میں جتنے بھی ولولے آ رہے ہیں وہ صرف چند منٹوں کے ولولے ہیں. جب موقع آئے گا اصلی نا, وہاں پر یہ لوگ بزدل بن کر ان منافقین کی طرح بھاگ جائیں گے. ڈٹے گا وہی جو نمازی رہے گا, جو نیند قربان کر سکتا ہے رب کے خاطر, جو نیند کو قربان کر سکتا ہے اللہ کے خاطر, وہی بندہ کامیاب ہے. ورنہ کیا ہے, کہنے والے تو ہزاروں ہیں آج. اس دور کے مدینہ کے منافق بھی کہا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول ہم آپ پر ایمان لائے, آپ ہمارے اللہ رسول ہیں, ہم آپ سے محبت کرتے ہیں, آپ اللہ کے رسول ہیں. منافق کہا کرتے تھے. اور بعد میں کافروں کے ساتھ مل کر کیسے مسلمانوں کو ہرانا ہے اس کی پلاننگ ڈالتے تھے. یہی حالت ہماری ہو چکی. اسی لیے میرے پیارے ساتھیوں, زندگی کے اندر ایک چیز کا ہمیشہ خیال رکھیے گا اور سوچئے گا. اگر ذہن آپ کا یہ کہتا ہے, آپ کا دل آپ سے یہ کہتا ہے کہ ابھی وقت ہے نا, بعد میں پڑھ لیں گے, کل پڑھ لیں گے, تو اپنے سینے سے یہ سوال ضرور کیجئے گا, دل سے اور اپنے دماغ سے یہ سوال ضرور پوچھئے گا کہ آیا کل تک میری زندگی بچی رہے گی؟ بولو, آئیے جمعے کی نماز پڑھ کر باہر نکلوں, ابھی زندہ بچوں گا نہیں, خبر نہیں ہے. منٹوں کی پتہ, سیکنڈوں کی خبر نہیں ہے ہمیں کب کس موقع پر ہماری جان روح پرواز کر جائے. پھر کیوں اللہ سے اتنے دور ہیں, پھر کیوں اللہ سے اتنے دور ہیں؟ کئی ہمارے نوجوان مسلمان بھائی نماز اس لیے نہیں پڑھتے, شرم کی وجہ سے. ایسوں کو بھی دیکھا ہوں, شرم کی وجہ سے. وہ 4 دوستوں میں بیٹھے ہوئے رہتے ہیں,
4 دوستوں میں بیٹھ کر گفتگو چل رہی ہے، اگر ان میں سے یہ بیچارے اگر ان کا جی چاہ رہا ہے نماز پڑھنے کا، اگر اٹھ کر آ جائیں گے، کل سے دوست بول لے جائیں گے مولوی بن چکا ہے، دیکھو مول صاحب بن چکے ہیں، دیکھو دوست چڑھائیں گے، دوست کیا بولیں گے، یا پھر 4 دوستوں میں بھی گپ شپ چل رہی ہے، اسے چھوڑ کر آنے کا جی نہیں چاہتا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، وہ دوست وہ ساتھی جو آپ کو نماز سے روکے، وہ آپ کا دوست اور ساتھی نہیں ہے، بلکہ نماز سے روکنے والا ہمیشہ سے شیطان رہا ہے، ہمیشہ سے نماز سے روکنے والا شیطان رہا ہے۔ اب سوچنا ہمیں کہ اگر نماز سے رک رہے ہیں، کوئی ہمیں نماز سے روک رہا ہے، تو ہمارا تعلق کس سے ہے؟ ہمیں روکنے والا کون ہے؟ کون ہمیں روک رہا ہے؟ اور یہ بات کہ آج مسلم معاشرے کے اندر لوگ نمازوں کے تعلق سے اتنے جو ہے کیا کہتے ہیں گئے گزرے ہو چکے ہیں اور اپنی عزت کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ اکثر ایک مثال دے کر حدیث سناتا ہوں، وہ آج ویسے ہی سناؤں گا آپ کو۔ عزت کا مسلمانوں کو بڑا خیال ہے، ہمیں بھی، آپ کو، سب کو خیال ہے۔ بھائی انسان اپنی عزت ہی کے خاطر تو اچھے لباس پہنتا ہے، اچھا گھر بناتا ہے، ذرا اچھا چال ڈال رکھتا ہے کہ سامنے والے کے عزت ہماری ہو۔ کیا خیال ہے آپ کو کوئی دعوت دے، مثال کے طور پر آپ کو کوئی شخص دعوت پر بلائے، کہے کہ فلاں تاریخ کو جو ہے فلاں شادی خانے میں دعوت ہے، شادی ہے، آپ ضرور تشریف لائیے گا، رخا آپ کو مل چکا ہے۔ آپ گئے بڑے تن تنی کے ساتھ، بالکل شیروانی اور بالکل جو ہے کہ جینس پینٹ ڈال لے کر ایک دم مست طریقے سے فٹ فٹ ہو کر جو ہے پہنچے، خوبصورت کریم وریم لگا کے ماشاءاللہ۔ جیسے ہی آپ شادی خانے میں داخل ہوئے، سب کھانے کے لیے جو ہے کیا کہتے ہیں ڈائننگ ہال کی جانب سب تشریف لے جا رہے تھے، آپ کو جو ہے اس موقع پر ہاتھ ایسا رکھ کر روک دیا گیا، بھائی نہیں آپ وہاں نہیں جا سکتے۔ آپ پریشان کہ کچھ میرے لیے اسپیشل ہے کیا؟ ہاں آپ کے لیے اسپیشل ہے۔ پھر آپ کو پکڑ کر لایا جائے یا کسی بھی شخص کو پکڑ کر لایا جائے اور لا کر شادی خانے سے باہر وہ چند غریب بیچارے جو بیٹھے رہتے ہیں ہاتھ میں لیے کہ ابھی جب کھانا بچ جائے گا تو کھائیں گے، وہاں لا کر آپ کو بٹھا دیں، یہاں آپ تشریف رکھیے، آپ یہاں کھائیے گا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ بولو، عزت کھائیں گے؟ اس کو کہیں گے ماشاءاللہ یہ تو میری جو ہے پرسنل جگہ، یہیں تو میرا بیٹھنے کی جگہ ہی تھی میری نا۔ کیا خیال ہے؟ خوش رہیں گے؟ آؤ حدیث سناتا ہوں اب آپ کو۔ اس دنیا کی عزت کوئی عزت نہیں ہے، اس دنیا کی عزت حالانکہ یہاں اگر ویسے مل جائے تو چلو 4 گالیاں دیں گے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، چلو کھا کر نکل جائیں، چل جائے گا۔ اب آخرت کی باری آتی ہے، وہاں کی عزت کا کیا کرو گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا جو شخص نماز پڑھتا ہے، جو شخص نماز پڑھتا ہے، کل قیامت والے دن یہ نماز اس کے لیے نور، روشنی بن کر آئے گی۔ یعنی قیامت کے دن اندھیرا ہوگا، اندھیرے میں یہ روشنی بنے گی، برہان، دلیل بنے گی آپ کے لیے، یہ آپ کو ہدایت دلوائے گی، اللہ کے سامنے اللہ کے سامنے ایک دلیل بن کر پیش ہوگی، اللہ یہ نمازی تھا، نماز پڑھتا تھا۔ اور آگے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا نا، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا نا، کل قیامت والے دن وہ فرعون، حامان، قارون، ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کس کے ساتھ؟ فرعون کے ساتھ، جو نماز نہیں پڑھتا۔ کیا خیال ہے اس دنیا سے جب جائیں، قبر میں جب دفن ہو جائیں، کس بندے کی خواہش نہیں ہے کہ جب قیامت قائم ہو، قبر ہماری بھی پھٹے، ہم قبر سے نکلیں تو ہمارے نبی محمد الرسول اللہ آگے چلے ہوں، ہم پیچھے پیچھے جا رہے ہوں، نبی کے ساتھ جو صفوں میں کھڑے ہوئے ہیں، ہم نبی کے امتی ہیں، نبی آگے کھڑے ہوئے ہیں، ہم نبی کے پیچھے بڑے شان کے ساتھ قیامت کے دن عزت و آبرو کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہم نبی کے امتی ہیں۔ اور اگر اس موقع پر اللہ کہہ دے کہ نہیں میرے بندے، تیرا تو ٹھکانہ فرعون کے ساتھ ہے، کیا خیال ہے کھڑے ہو جائیں گے؟
کھڑے ہو جائیں گے. یہ دنیا کے اندر تو چلو اس بھکاری کے ساتھ بیٹھ کر 2 نوالے کھا لیں گے اور 4 دن لوگ بے عزت کریں گے, 1 مہینہ 2 مہینہ 1 سال 2 سال بھول جائیں گے. آخرت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں. آخرت میں موسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہیں, عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہیں. وہاں اللہ آوازیں لگا رہا ہے, آ جاؤ میرے بندو, فرشتوں کی صف میں کھڑے ہو جاؤ. آ جاؤ میرے بندو, نبیوں کی صف میں کھڑے ہو جاؤ. آ جاؤ میرے بندو, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. آ جاؤ میرے بندو, صحابہ کی صف میں کھڑے ہو جاؤ. آ جاؤ میرے بندو, جنت میں داخل ہو جاؤ. اور پھر اللہ کسی بد نصیب سے یہ کہے, اے میرے بندے آ جا, اور فرعون کی صف میں کھڑا ہو جا. بے عزتی کتنی ہوگی بولو, کتنی بے عزتی ہوگی, کتنی رسوائی ہوگی. وہاں تو کپڑا بھی نہیں ہوگا کہ چلو چہرہ چھپا لیں, چہرہ چھپا لیں کہ کوئی دیکھ. وہاں تو ننگے ہوں گے, کسی کے سامنے چھپ بھی نہیں سکیں گے. اور نبی بھی جان پائیں گے یہ تو نماز, یہ تو ہمارا اپنا تھا, یہ میرا امتی تھا. آج فرعون کی صف میں کھڑا ہے. اللہ اکبر. تو پیارو, نماز نہ پڑھنے والوں یہ حالت ہوتی ہے. جو نماز نہیں پڑھتے نا ان کا یہ حشر ہوگا. یہ سوچنا آپ کو یاد, دیکھ لو. اگر فرعون کو دیکھنا ہے, اللہ نے آج بھی اس کے جسم کو لوگوں کے لیے عبرت بنا کر رکھا ہے. اور قرآن مجید میں بھی اللہ نے یہی چیز ارشاد فرمائی, کہا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے, فی جنات یتساءلون, جنتی پوچھیں گے جہنمیوں سے کہ کس وجہ سے آپ جہنم میں داخل ہو گئے. فی جنات یتساءلون عن المجرمین, مجرموں سے پوچھیں گے کس وجہ سے جہنم میں داخل ہو گئے. پہلا جواب جہنمیوں کا جو رہے گا, قالوا لم نک من المصلین, ہم لوگ نمازی نہیں تھے, ہم لوگ نمازی نہیں تھے, جس کی وجہ سے آج ہماری یہ حالت. اور یہ بھی یاد رکھیے گا, نبی نے ارشاد فرمایا ہے, کوئی بندہ جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ کفر کرتا ہے. کئی لوگ اس میں کہتے ہیں کہ مول صاحب ہم نماز کا انکار تو نہیں کرتے نا, یہ ان کے لیے حدیث ہے جو نماز کا انکار کرتے ہیں. نا, ان کے لیے یہ حدیث ہے جو نماز کو مانتے ہوئے بھی جان بوجھ کر چھوڑ دیتے. اللہ نے اسلام نے ان کو کافر کہا ہے. اب سوچنا ہے آپ کو, سمجھنا آپ کو ہے, آپ کن میں, مسلمانوں میں یا کافروں میں, مسلمانوں میں مشرکوں میں, مسلمانوں میں یا منافقوں میں. اگر کافروں میں ہیں تو ظاہر سی بات ہے, اگر خود کو مسلمان کہتے ہو تو اللہ کے بندوں نمازی بن جانا, نمازی بن جاؤ, نمازوں کو مت ترک کرو. اگر نماز چھوٹ رہی ہے تو یہ یاد رکھیے گا کہ آپ ایک کفریہ کام کر رہے ہیں, آپ ایک کفریہ کام کر رہے ہیں نماز چھوڑتے ہو. کوئی کتنی دیر لگتی ہے نماز پڑھنے میں ایسے, اور اللہ اکبر جب سوچتا ہوں نا رونا بھی آتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں خیال نہیں ہے کتنے لوگ ہیں. میں بھی پوچھوں سب سے کہ کیا نبی سے محبت کرتے ہیں, سب کہیں گے الحمدللہ. ظاہر سی بات ہے نا, کسی کو نبی سے نفرت تو نہیں ہے نا, سب کو پیار ہے, سب کو محبت ہے, سب نبی سے پیار کرتے ہیں. سب کی خواہش ہے نبی کا دیدار ہو قیامت والے دن, سب کی خواہش ہے نبی کے ہاتھوں نبی بلائیں, حوض کوثر کا پانی ہمیں بھی پلائیں. سب کی خواہش ہے نبی ہمیں بھی جنت میں ساتھ لے کر چلیں, جنت میں نبی کے ساتھ ہم بھی ہوں. بولو, یہ نماز جانتے ہو کب ملی تھی, دنیا میں ملی تھی یا آسمان پر ملی تھی؟ آسمانوں پر ملی تھی, اور یہ اللہ نے تحفتاً دی تھی. اور کتنی نمازیں فرض کی تھیں؟ 50 نمازیں فرض کی تھی. کتنی؟ 50 نمازیں فرض کی تھیں. جب اللہ کے نبی لوٹنے لگے نا تو موسیٰ علیہ السلام ایک سے ایک آسمان پر ملاقات ہوئی, تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا رب نے کیا دیا, تو انہوں نے کہا تھا 50 نمازیں دی, 50 نمازیں دی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ اللہ سے کہو ذرا کم کر دے, میں جانتا ہوں آپ کی امت اس پر عمل نہیں کر سکے گی. اللہ اکبر, میرے نبی کو اپنے امتیوں کا کتنا خیال تھا. اگر نبی چاہتے تو 50 لے کر اتر جاتے,
اتر جاتے 50 لے کر، کہتے نہیں 50 کافی ہے، لیکن اتنا خیال اللہ کے نبی کو تھا کہ ہاں میری امتیوں پر یہ بھاری پڑ جائے گی۔ نبی واپس گئے اللہ کے پاس، اللہ نے کم کیا، پھر نیچے آئے، پھر آنے لگے، آسمان پر پہنچے، کہا کتنی ہوئی؟ کہا اللہ نے 10 کم کر دی۔ کہا نہیں جاؤ اور کم کراؤ۔ نبی پھر گئے، پھر کم ہوئی، پھر کتنی؟ کہا 30۔ کہا جاؤ پھر کم کراؤ۔ کم کراتے 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 اللہ اکبر، کہتے ہوئے دل رو رہا ہے میرا، کہ کہتے ہوئے کیا اللہ کے نبی کو اپنے امتیوں سے پیار تھا، کتنی محبت تھی کہ بار بار چکر لگاتے رہے تاکہ نماز کم ہو، میری امتیوں پر بھاری نہ پڑے، کم کراتے رہے۔ 5 ہو گئی، کتنی؟ 5 ہو گئی۔ پہنچے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، کہا 5 ہو گئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کے امتی اس پر بھی پورے نہیں اتریں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی نے کہا مجھے اللہ سے شرم آ رہی ہے کہ میں رب کے پاس پھر پہنچوں۔ پھر یہ 5 لے کر آئے، اور آج اتنے بے غیرت ہم ہو چکے ہیں کہ نبی کی محبت کا تو دم بھرتے ہیں، لیکن ان 5 نمازوں کو پڑھ کر نبی سے محبت کا اقرار نہیں کرتے۔ کیا پیار ہے نبی سے ہمارا، کیسا پیار ہے نبی سے ہمارا، کیسا لگاؤ ہے نبی سے۔ اسے کوئی محبت کہتے ہیں، اسے کوئی پیار کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ کا اپنا سامنے دوست کھڑا ہوا ہے، کچھ نہیں، بس بات ہو رہی تھی، آپ پہنچے سیدھا دوڑتے ہوئے آئے، ہاتھ اٹھایا، 5 تھپڑ اس کو لگائے، اور پھر کہتے ہیں میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ بالکل یہی حال آج مسلمان کرتا ہے، دین اسلام کا پورا جنازہ نکال دیتا ہے، دین اسلام کو اپنے پیروں تلے رون دیتا ہے، اور پھر خود کو کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں۔ عجیب سی چیز ہے، سمجھ نہ آنے والی چیز ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم دین اسلام کا مذاق اڑائے اسے مارنے دوڑتے ہیں، اور اگر ہم دین اسلام کا جنازہ نکال دیں کچھ نہیں، ہم مسلمان ہیں جی، ہم چاہے جو کر دیں ہمیں کوئی اثر ہونے والا نہیں۔ اگر کوئی شخص دنیا سے جا رہا ہو نا، دنیا سے جا رہا ہو، اور قریب میں آپ کے والد ہوں، آپ کی والدہ ہوں، یا کوئی بھی ہوں، آپ کو بلائیں کہیں بیٹا ادھر آؤ، چند لمحوں کا میں مہمان ہوں، اب اس دنیا کو چھوڑ کر جاؤں گا، میری فلاں آرزو ہے اسے پوری کر دینا، آپ کا کیا خیال ہے؟ پوری کریں گے نا؟ ظاہر سی بات ہے، ایک ماں کی، ایک والد کی آرزو تھی، والد نے کہا میری فلاں آرزو تھی، میرے وفات کے بعد یہ آرزو پوری کر دینا۔ ہم نبی سے محبت کرنے والے، سب سے زیادہ نبی سے لگاؤ رکھنے والے، دم بھرنے والے، نبی کا آخری وقت تھا، عائشہ رضی اللہ عنہ نبی کو اپنے ہاتھوں سے لیے اپنے سینے سے چمٹائے ہوئے تھیں، لگائے ہوئے تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو حرکت دے رہے تھے، اپنی زبان ہلا رہے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ پریشان ہوئیں، کان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لبوں تک لے کر گئیں، آواز آتی ہے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ اللہ اکبر۔ اس دنیا سے اللہ کا حبیب جا رہا ہے، اس دنیا سے نبیوں کا سردار رخصت ہو رہا ہے، اس دنیا سے آدم کی اولاد کا سردار رخصت ہو رہا ہے۔ آج اس دنیا سے مدینہ کے اندر چمکتا اور دمکتا ہوا چاند ہمیشہ کے لیے گزر رہا ہے، اور اپنی زبان سے اپنے امتیوں کو ایک نصیحت کرتا ہوا جا رہا ہے، آخری وصیت کرتا ہوا جا رہا ہے۔ اور وہ آخری وصیت کیا ہے؟ الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم۔ لوگوں نماز پڑھتے رہنا، لوگوں نماز پڑھتے رہنا، لوگوں نماز پڑھتے رہنا، اپنے غلاموں کا خیال رکھنا۔ آخری وقت تک نبی نے نماز کا حکم دیا۔ وہ ہماری بے غیرتی تو دیکھو، ہم کتنے بے غیرت ہو چکے ہیں، دین اسلام ہمیں کتنا ناپسند ہو چکا ہے کہ آج اذان ہوتی ہے، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے، جتنی تیز شیطان نہیں بھاگتا اس سے کئی زیادہ تیز آج کا مسلمان مسجد سے دور بھاگتا ہے۔ کیا بتائیں، کیا سمجھائیں؟ اگر ہم اب بھی ہوش کے ناخن نہ لیں
اب بھی اپنی عقلوں کے اندر یہ بات نہ ڈالیں، اب بھی ہمارے ذہنوں میں یہ بات سمجھ نہ آئے، تو پھر یقین جان لیجئے کل قیامت والے دن فرعون کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار رہنا۔ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، فرعون کے ساتھ چلنے کے لیے تیار رہنا، ورنہ نمازی بن جاؤ۔ نماز اصل ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں نماز کیا ہے، نماز صرف جمعے کی پڑھ لی نا، وہ پورے 5 نمازیں مہینے ہفتے کے 5 نمازیں پوری ہو گئیں، جمعے کی نماز بس کافی ہے۔ کیا اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ؟ اللہ کے ساتھ غداری کر رہے ہیں؟ صرف جمعے کی نماز پڑھ لی بس 5 نمازیں پوری ہو گئیں؟ ایسے کرنے سے تو آپ کی جمعے کی نماز اللہ قبول نہ کرے۔ ایسے حرکات اور ایسے غلط کام کرنے کی وجہ سے جمعے کی نماز کہیں اللہ قبول نہ کرے، یہ بھی سوچنے والی بات ہے۔ اسی لیے میرے پیارے ساتھیوں، اپنی زندگیوں کے اندر سب سے پہلا کام یہی کرنا ہے۔ وہ توحید والے تو ہو چکے، شرک سے دور تو ہو چکے ہیں، گلوں میں تعویذیں نہیں ہیں، ہاتھوں میں تعویذیں نہیں ہیں، اس سے تو دور ہو چکے ہیں، لیکن نماز کہاں گئی؟ نماز کہاں گئی ہے؟ اگر میں یہ کہوں کہ یہ مسجد ہے، مثال کے طور پر اس کے جو ہے 5 پلر لگے ہوئے ہیں، اور انجینئر آ کر کہتا ہے ایک پلر کو بھی اگر آپ نے توڑا نا پوری مسجد زمین بوس ہو جائے گی، گر جائے گی۔ ایک شخص آتا ہے پلر کو توڑنے لگتا ہے، کیا خیال ہے؟ سب کہیں گے نہیں گرے، ایک ہی پلر ٹوٹ رہا ہے نا، مسجد نہیں گرے گی۔ بیٹھے رہیں گے، روکیں گے اس کو؟ بالکل وہی طریقہ ہے۔ اسلام 5 پلروں پر ٹکا ہوا ہے، ایک بھی اس میں سے ڈھیلا پڑ گیا نا آپ نیچے گر جائیں گے، ایک بھی اگر اس میں سے کمزور ہو گیا نا آپ نیچے گر جائیں گے۔ اور ہماری عزت کا راز نماز ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا، ہماری شان نماز ہے۔ ہمارے اندر اگر کوئی چیز سب سے زیادہ طاقت پیدا کرتی ہے وہ نماز ہے۔ ہماری قوت کا اصل سرمایہ نماز۔ نماز نہیں پڑھ کے خود کو کہیں مسلمان ہو، سینہ تان کر چلیں، بیکار ہے، بزدل قوم ہے۔ یہ بزدل لوگ ہیں جن کو نماز ہی نہیں پڑھنی آتی، جو نماز ہی نہیں پڑھ سکتے، جو مسجد میں آ کر اللہ اکبر کہہ کر امام کے پیچھے نماز ادا نہیں کر پاتے، وہ خود کو کہتے ہیں وہ طاقتور اور جوان اور بہادر ہیں۔ ان کی بہادری ایسی بہادری کس کام کی ہے؟ اسلام کو تو ضرورت نہیں ہے ایسی بہادری کی، نہ اسلام چاہتا ہے ایسی بہادری کی جو بے نمازیوں کی بہادری ہو، جو بے نمازیوں کی جو ہے بہادری دکھلائیں۔ نہ، نماز پڑھنے سے جو طاقت ملتی ہے نا، روح مضبوط ہو جاتی ہے۔ جسم کمزور رہ جائے، روح مضبوط ہو جائے نا، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں گرا سکتی۔ ایسے واقعات بے شمار ہیں، بے شمار ایسے واقعات ہیں۔ اصحاب رسول کے دکھنے میں ایسے دبلے پتلے رہتے، ایسے دبلے پتلے دکھنے میں رہتے تھے، لیکن جنگ کر کے جب لوٹتے تھے نا تو اپنے ساتھ 50 کو گرا کر واپس آتے تھے۔ کیوں؟ ان کی ایمانی طاقت مضبوط تھی، ہمارے اندر نہیں ہے۔ وہ ذرا سا کچھ ہو گیا وہ بعد میں پڑھ لیں گے نماز، نہ، جو ہونا ہے ہونے دو، جو ہونا ہے ہونے دو، نماز نہیں چھوڑنی۔ اسی لیے پیارے دوستو، یہی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ آج کے بعد سے ہم اور آپ 5 وقت کے نمازی بنے رہیں گے انشاءاللہ ضرور۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو 5 وقت کا نمازی بنائے، جب تک زندہ رکھے ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، اور جب موت دے ہماری زبان سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔